بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں چند ایک وہ کام جو روزے کی حالت میں جائز ہیں، جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آج کی ویڈیو میں ان جائز کاموں کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چونکہ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا ہے، تو اس لیے سب کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل طور پر رہنمائی مل جائے گی کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے روزے کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر روزے کی کیفیت میں انسان سویا ہے اور حالت نیند میں اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس کا برقرار ہے، غسل واجب ہو جائے گا، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ بن جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے، بیماری لاحق ہو گئی ہے، اور بیماری سے شفا کے لیے اگر انجیکشن لگانا پڑتا ہے یا ڈرپ وغیرہ، صرف بیماری سے شفا کے لیے ڈرپ اور انجیکشن وغیرہ یہ لگوایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ انجیکشن کے اندر طاقت کی کوئی چیز نہ ہو۔ ڈرپ اگر لگوا رہے ہیں تو وہ طاقت کی گلوکوز وغیرہ، یعنی طاقت کی ڈرپ لگوانا یا طاقت کا انجیکشن لگانا یا لگوانا یہ جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ ہاں، بیماری سے شفا کے لیے انجیکشن یا ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے، جس کا مقصد صرف بیماری سے شفا ہو، جس کا مقصد طاقت کی فراہمی نہ ہو۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ روزے کی حالت میں آنکھوں کے اندر سرما بھی ڈالا جا سکتا ہے، کان کے اندر یا آنکھ کے اندر دوائی وغیرہ کے قطرے ڈالے جا سکتے ہیں، ڈراپ وغیرہ سے دوائی کے قطرے آنکھ میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں، کان میں بھی ڈالے جا سکتے ہیں، دوائی ڈالی جا سکتی ہے کان آنکھ میں۔ روزے کی حالت میں اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، تمہارے روزے کو کوئی بھی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا، اور یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ حالت روزہ میں مسواک کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ برش وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، دانتوں کی صفائی کی جا سکتی ہے، مسواک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے، بول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، چاہے اس نے جی بھر کر بھی کھا پی لیا ہو، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اطعم اللہ وسقاہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کو کھلایا اور پلایا۔ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹے گا، بھول کر اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بھول کر یاد نہ ہونے کی صورت میں اپنے حق زوجیت بھی ادا کر بیٹھتا ہے، تب بھی اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کے علاوہ اگر انسان کے جسم سے خون نکل آتا ہے،
نکسیر پھوٹ پڑتی ہے یا چوٹ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم سے خون نکل آتا ہے، تو جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ تمہارا برقرار ہی ہوگا، روزے کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی کو قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، جان بوجھ کر اگر الٹی کرے گا، قے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر جو ہے بیماری کی وجہ سے اچانک جو ہے خود سے ہی قے آ گئی ہے، الٹی آ گئی ہے، تو اس کیفیت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا قائم ہے، دائم ہے، روزے کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں، روزے کی حالت میں جھوٹ، فریب، چغلی، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے تقویت اور روزے کا مقصد ہے برائی سے بچنا۔ تو یہ چند ایک ضروری چیزیں تھی جو میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں، ایسے کام اور ایسی چیزیں بیان کی ہیں جن سے انشاءاللہ العزیز روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ روزمرہ روٹین میں انسان سر انجام دیتا ہے، تو ان چیزوں سے کوئی بھی روزے کو انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا، اور یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے یہ چیز بیان کی ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی اور بھی سوال رہتا ہو روزے کے احکام و مسائل کے حوالے سے، تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں بھرپور طریقے سے سمیٹیے اور اللہ رب العزت کی جنت کی حقدار بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔